بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد غیاث الدین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم علم الصرف کی بقیہ اہم اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی اس کو مفعول درکار نہیں ہوتا، جیسے جلسہ زیدن، زید بیٹھا۔ جب متکلم یہ جملہ بول کر فارغ ہو جائے گا تو سننے والے کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جلسہ فعل لازم ہے جس کو صرف فاعل درکار ہوتا ہے اور فاعل یہاں موجود ہے، تو یہ ہے فعل لازم۔ فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہیں جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، یعنی صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا، اس کو مفعول بھی درکار ہوتا ہے۔ اگر مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، جیسے کتبہ زیدن رسالتن، زید نے ایک خط لکھا۔ اب اگر متکلم یہاں مفعول کا ذکر نہ کرے، یعنی رسالتن کا ذکر نہ کرے، تو سننے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ زید نے کیا لکھا۔ کتبہ زیدن، زید نے لکھا، تو زید نے کیا لکھا؟ زید نے خط لکھا، زید نے کتاب لکھی، کیا لکھا؟ تو سوال باقی رہے گا، اس لیے کہ کتبہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کو جس طرح فاعل درکار ہوتا ہے اسی طرح مفعول بھی درکار ہوتا ہے۔ آگے ہے غائب۔ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ دیگر زبانوں میں تثنیہ کا وجود نہیں ہے، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ یہاں تثنیہ کا وجود ہے۔ دیگر زبانوں میں یا تو اسم واحد ہوتا ہے یا جمع۔ حرف اصلی۔ حرف اصلی اور حرف زائد کی اصطلاح ہم سنتے رہیں گے، بکثرت استعمال ہوتی ہے یہ اصطلاح، اس لیے اس اصطلاح کو یہاں سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ حرف اصلی کس کو کہا جاتا ہے؟ حرف اصلی اس حرف کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو۔ فا، عین، لام کی جگہ اگر ہو تو وہ حرف اصلی ہے، ان میں سے کسی ایک کی جگہ اگر ہو تو وہ حرف اصلی ہے، اگر ان میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو تو وہ حرف اصلی نہیں کہلائے گا۔ ان تینوں حروف کو اگر ملائیں گے، فا، عین، لام کو، تو فعلا بنے گا۔ پس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کتبہ جو فعلا کے وزن پر ہیں، دیکھیں کتبہ فعلا، یہاں پر کاف فا کی جگہ پر ہیں، تا عین کی جگہ پر ہیں، با لام کی جگہ پر ہے، لہٰذا کاف جو ہے یہ فا کلمہ کہلائے گا، اور اس کو فا کلمہ کہیں گے، اور تا کو عین کلمہ کہیں گے، با کو لام کلمہ کہیں گے، اور یہ تینوں حروف حروف اصلیہ ہیں۔ حرف زائد اس حرف کو کہتے ہیں جو فا، عین، لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، نہ فا کی جگہ پر ہو، نہ عین کی جگہ پر ہو، اور نہ ہی لام کی جگہ پر ہو۔ جیسے اجتنبا، یہ افتعلا کے وزن پر ہیں، دیکھیں اجتنبا، افتعلا، دونوں ہم وزن ہیں۔ اس میں جیم ساکن فا کی جگہ پر ہے، دیکھیں جیم ساکن یہ کس کی جگہ پر ہے؟ فا کی جگہ پر ہے، یہاں دوسرے نمبر پر ہے اجتنبا میں جیم، اور افتعلا میں فا دوسرے نمبر پر ہے، اور نون مفتوح عین کی جگہ پر ہے، دیکھیں نون مفتوح اجتنبا میں چوتھے نمبر پر ہے، اور افتعلا میں عین چوتھے نمبر پر ہے، لہٰذا نون مفتوح یہ عین کلمہ ہے، اور با مفتوح لام کی جگہ پر ہے۔ با مفتوح سب سے آخر میں ہے اجتنبا میں، اور افتعلا میں لام سب سے آخر میں ہے۔ بس جیم، نون اور با حروف اصلیہ ہوئے، اور باقی حروف یعنی حمزہ اور تا، حمزہ شروع میں ہے اجتنبا میں، افتعلا میں بھی حمزہ شروع میں ہے، اور تا
اجتنبہ میں تیسرے نمبر پر ہے اور افتعال میں بھی تیسرے نمبر پر ہے. یہ دونوں حروف کیا ہوں گے؟ حروف زائدہ ہوں گے، کیونکہ یہ نہ فا کلمے کی جگہ پر ہیں، نہ عین کلمہ کی جگہ پر ہیں، اور نہ ہی لام کلمہ کی جگہ پر ہیں. تو یہ ہیں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ.